نحمده ونصلي ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا أسألك الهدى والتقوى والعفاف والغنى اللهم إنا أسألك علما نافعا آمين ثم آمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، ایمان، صحت اور تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گے الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، آپ کی طرف بڑھنے والا ہر شر اللہ تعالیٰ خیر میں بدل دیں، اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ آپ سب سے دین اور دنیا کے بہترین کام لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس ماہ مبارک کے جو چند لمحات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نیکیوں کو قبول کرے، ہمارے ٹوٹے پھوٹے سجدوں کو قبول کرے، ہماری بیزاری والی عبادات کو قبول کرے، اور ہمارے دل کے اندر اپنی محبت، اپنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اس قرآن کی محبت ڈال دے۔ ہمارے اندر یہ جو کیفیت ہے بیزاری والی، اس کو ختم فرما دے، ہمیں قرآن پڑھتے ہوئے سکون محسوس ہو، ہم دین کے کام میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، ہمارے لیے دنیا کی اہمیت کم ہو کے آخرت کی فکر ہمیں لگ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس دین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس قرآن کے ساتھ جوڑے رکھے ہمیشہ، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ چوتھا پارہ اور آیت مبارکہ 154 ہم دیکھ رہے ہیں، کافی بڑی آیات مبارکہ تھی، تو ہم نے اسے ہاف کیا تھا کل، اور آج ہاف پڑھیں گے۔ پچھلی ہاف آیات میں مبارکہ میں کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب کوئی آزمائش آتی ہے تو اس آزمائش میں آپ کا رب آپ کو اکیلا نہیں چھوڑتا، اس آزمائش میں لازمی سی بات ہے آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کے ہر عمل کا پتہ ہے، آپ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں چیک کرا تو نعوذ باللہ اللہ کو معلوم نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے سامنے کھرا کھوٹے کی پہچان کرواتا ہے، جو واقعی ہی دین پہ چلتے ہیں، جو دین سے محبت رکھتے ہیں، جو اللہ سے محبت رکھتے ہیں، وہ ہر آزمائش میں اپنے آپ کو کامیاب کروا لیتے ہیں، اور ہر آزمائش میں ثابت قدم رہتے ہیں۔ جب فرض کریں نا بہت زیادہ پریشانی ہے، بہت زیادہ مشکل ہے، حالات بہت تنگی والے ہیں، اللہ سے دعا کریں۔ جیسے کہ جنگ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ سارے یہ منتشر ہو گئے، اور ایک ایسی کیفیت ہو گئی کہ کوئی کسی کو پہچان نہیں رہا تھا، اور جب دوسرے ہی لمحے انہیں پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، حیات ہیں، ان کی حیات مبارکہ کا یقین ہو گیا، تو جو بھاگے تھے یا غزوہ میں موجود تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اونگ کی صورت میں سکون عطا کیا، سکینت عطا کی۔ اور ہم نے پچھلی آیت مبارکہ کی تفسیر میں پڑھا تھا کہ اگر کوئی پریشانی مصیبت میں آپ کو اونگ آ رہی ہے، کچھ لوگوں کو ٹینشن ہوتی ہے، وہ بہت نیند آتی ہے نا، تو کچھ لوگوں کو ٹینشن میں بالکل نیند نہیں آتی، تو اگر ایسی پریشانی میں مصیبت میں آپ کو ہلکی سی بھی اونگ آ رہی ہے تو سمجھ لیں اللہ تعالیٰ کی آپ پہ سکینت نازل ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو آزما تو رہا ہے لیکن آپ کو اکیلا نہیں چھوڑا، آپ کی وسعت سے زیادہ آپ پہ بوجھ نہیں ڈال رہا۔ اور آزمائش تو وہ ہوتی ہے نا کہ انسان کا سانس بھی بند ہو رہا ہے، انسان کو کوئی رستہ بھی نہیں نظر آ رہا، اس کا یقین، اس کا توکل اس قدر اللہ پہ ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام دریا کے سامنے کھڑے ہو کے اللہ کو پکارا تھا تو دریا کے دو حصے ہو گئے، اللہ نے سمندر پھاڑ دیا ان کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں گئے
اور اس نظریے سے گئے کہ میرا رب ہے، میں حق پہ ہوں، میں اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں، میں اپنے رب کی توحید بیان کرتا ہوں، تو اللہ مجھے کیسے عذاب دے گا دنیا کا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتنے ایسے واقعات ہیں، لیکن جب اللہ کسی کو آزماتا ہے، اور سب سے زیادہ آزمائشیں پیغمبروں کی ہی ہوتی ہیں، اور جب اللہ کسی کو آزماتا ہے نا تو ان کا نعم البدل بھی بہت اچھا دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو سکون کی کیفیت بھی دیتا ہے۔ فرض کرے ایک بندہ ہے، مسلسل اس کا مینٹل لیول جو ہے وہ اس طرح ہو رہا ہے کہ وہ مسلسل ٹارچر ہو رہا ہے، مسلسل پریشان ہے، مسلسل بیمار ہے، تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اونگ یا نیند کا سلسلہ نہ رکھا ہوتا تو سوچیں ہمارے دماغوں کا کیا حال ہوتا۔ یقین کریں ہمارے دماغ یہ چھوٹے چھوٹے ننے سے ہمارے دماغ ہوتے ہیں، اور جب ہم اس پہ ضرورت سے زیادہ کسی چیز کا بوجھ ڈالتے ہیں نا تو ہمیں پھر نفسیاتی بیماریاں لگتی ہیں، ہم اب نارمل ہو جاتے ہیں، ہماری پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں اور ٹینشنیں بڑھ جاتی ہیں۔ میں کل نا فیملی میں بات کر رہی تھی اپنی میں، ہماری فیملی میں نا بہت سارے لوگوں کو، ہماری فیملی میں ماشاءاللہ ڈاکٹر بھی بہت زیادہ ہیں، اور ہماری فیملی میں پیشنٹ بھی بہت زیادہ ہیں۔ ہر دوسری جو خواتین ہیں نا ان کو شوگر ہے نا، تو میں ایک بات سوچ رہی تھی اور میں نے یہی اس کا نتیجہ نکالا، جب ہم اپنے رب پہ توکل نہیں نہ کرتے تو ہم اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھتے ہیں، بہت ذہین سمجھتے ہیں، اور اس چیز کو لے کے، کسی بھی بات کو لے کے اپنے اوپر طاری کر لیتے، حاوی کر لیتے اس پریشانی کو، مصیبت کو، تو ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے، وہ پریشانی، وہ جو ہمارا دماغ مسلسل ٹارچر ہو رہا ہے، جب ہمارا دماغ فریش نہیں ہوگا تو ہماری جسمانی کیفیت جو ہوگی وہ کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے؟ تو پھر جب یہ سچویشن ہوتی ہے تو ہمارا دماغ کام ویسے نہیں کرتا جیسے ہماری باڈی کو ضرورت ہوتی ہے، تو ایسے میں انسان کو مختلف بیماریاں ہوتی ہیں، کسی کو شوگر ہو جاتی ہے، کسی کو ہائی بلڈ پریشر کی بیماری ہو جاتی ہے، کسی کو کچھ ہو جاتا ہے، کسی کو کچھ ہو جاتا ہے۔ اب اس کو اگر ہم دوسری مثبت سوچ کے دیکھیں تو جب کوئی پریشانی آئے تو اللہ کی سپرد کر دیں کہ اللہ نے بھیجی ہے مجھ پہ، یا تو اللہ تعالیٰ کو میں پسند آ رہی ہوں، یا مجھ سے کوئی ایسا گناہ ضرور ہوا ہے جس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پریشانی بھیج کے مجھ سے توبہ کروانا چاہ رہا ہے۔ دو ہی صورتحال ہوتی ہیں، یا انسان گناہگار بہت ہوتا ہے، یا اللہ تعالیٰ اس کو کوئی مان مرتبہ بڑھا دینے والا ہوتا ہے تو اس کی پہلے آزمائش لیتا ہے۔ تو ایسے میں اگر آپ کا یقین، ایمان، توکل رب پہ ہے کہ اللہ نے مجھ پہ بھیجی ہے تو اس میں بھی کوئی مصلحت ہے، یہ پریشانی ہے تو اس میں بھی کوئی مصلحت ہے، یہ بیماری ہے کیوں اس میں بھی کوئی مصلحت ہے، کیونکہ رب کا وعدہ ہے میں مومن کے ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو میں اس کو اجر دیتا ہوں، اس کانٹے چبھنے کا بھی، تکلیف برداشت کرنے کا بھی۔ تو ایسے میں جب ہم صبر کرتے ہیں اور اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں، ہم اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، کوئی بھی ساتھ نہ دے، کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، کچھ بھی ہو، آپ اپنے آپ کو یہ سمجھائیں کہ میرے ساتھ میرا رب ہے، تو یقین کریں آپ کی وہ پریشانی، وہ مصیبت ٹل بھی جائے گی، اور جاتے ہوئے آپ کو نہ تو مینٹل طور پہ ٹارچر کر کے جائے گی اور نہ ہی آپ کو کوئی ایسی بیماری دے کے جائے گی۔ اور یہ شوگر، ہائی بلڈ پریشر اور اس طرح کی جتنی بھی بیماریاں ہیں، دل کے امراض ہو گئے، یہ سارے جو ہے نا یہ اپنی سوچ سے ہم نے خریدی ہیں۔ جب ہم یقین ہی نہیں کر رہے، ہم تو فرض کرے کوئی پریشانی آ گئی کسی کے ماں باپ کے ساتھ، کسی کے بہن بھائی کے ساتھ، کسی اپنی ذات کے ساتھ، تو ایسے میں اگر ہم اپنے آپ کو اپنے رب کے ساتھ جوڑیں گے تو وہ پریشانی بھی دور ہو جائے گی، اور اس کیفیت میں انسان اپنے آپ کو پرسکون بھی محسوس کرے گا۔ میں اپنی تھوڑی سی بات یہاں پہ کروں گی۔ کچھ عرصہ پہلے میرے ساتھ ایک مسئلہ ہوا نا، اور
میری قریبی ایک دوست تھی، اس کے ساتھ کچھ ایسا ایشو بنا کہ وہ نا بے قصور ہوتے ہوئے بھی پکڑی گئی، اور بڑی اس کے ساتھ زیادتی ہوئی کہہ لیں۔ میں نے اس چیز کو بہت ٹینشن لی، بہت زیادہ ٹینشن لی، اتنی ٹینشن لی۔ اور ایک دن میں قرآن پاک پڑھ رہی تھی تو وہاں پہ نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت مبارکہ مجھے نظر آئی۔ میں بہت زیادہ اس چیز کو نا رو رہی تھی، پریشان ہو رہی تھی، دعائیں کر رہی تھی کہ اللہ اس کو اس چیز سے بچا لے، بے گناہ ہے، یا جو بھی انسان اس ٹائم سوچتا ہے۔ لیکن اس ٹائم مجھے نا ایک آیت مبارکہ نظر آئی کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی پہ ظلم نہیں کرتا، اور یقین کرے اس کے بعد میری کیفیت بدل گئی۔ دعا تو میں کرتی رہی اس کے لیے، لیکن میری کیفیت یہ بدل گئی، ایک جو میرے اندر بے چینی، بے قراری اور ٹینشن والی کیفیت تھی وہ ختم ہو گئی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے مجھے یہ بتایا کہ اللہ اگر وہ بے قصور ہے تو اس کے ساتھ تو ظلم نہیں ہوگا۔ ہاں آزمائش ضرور ہے، آزمائش میں پوری اترے گی تو سرخرو ہو جائے گی۔ تو ایسے بتانے کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی ایسی بات ہو تو آپ اپنے رب کے ساتھ جڑا کریں، کبھی نماز پڑھا کریں، کبھی قرآن کھولا کریں، اور ہمیشہ ترجمے والا قرآن پڑھا کریں۔ اس ترجمے والے قرآن پاک میں آپ کو کوئی نہ کوئی ایسی آیت مبارکہ ضرور نظر آئے گی جو آپ کے دل کو تسلی دے رہی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کے ساتھ جوڑے۔ یہ اتنی میٹھی زبان، اتنا میٹھا قرآن، اور اس قرآن کے قاری کو جب ہم سنتے ہیں نا تو یقین مانیں دنیا کا کوئی میوزک، کوئی آواز اچھی نہیں لگتی۔ اگر آپ قرآن سے محبت کرتے ہیں تو آپ کو قرآن پاک کے علاوہ، ایک قاری کی آواز کے علاوہ کسی اور کی آواز آپ کو متاثر نہیں کرے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اس کے ساتھ جوڑے رکھیں۔ آغاز کرتے ہیں آج کی آیت مبارکہ کا، جو ہم نے کل ہاف کی تھی، اور ہاف دوسرا حصہ جو ہے وہ آج ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل آپ کہہ دیں، لو اگر، کن تم ہوتے تم، فی بیوتکم اپنے گھروں میں، لبارزا ضرور نکل آتے ہیں، الذین وہ لوگ جو کتبہ لکھا گیا تھا، علیہم ان پر، قتل ہونا، الی مضاجعہم اپنی لوٹنے کی جگہوں کی طرف، وَلِيُبْتَلِيَ اللَّهُ تاکہ آزما لے اللہ تعالیٰ، ماں جو اس کو، فی صدورہم تمہارے سینوں میں ہے، وَلِيُمَحِّصَ تاکہ وہ خالص کر دے، ماں اس کو جو، فی قلوبکم تمہارے دلوں میں ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ، علیم خوب جاننے والا ہے، بذات الصدور سینوں کی باتوں کو۔ یہ تھی آج کی ہماری ہاف آیت مبارکہ۔ اب ہم اس کے روٹ ورڈ دیکھتے ہیں۔ فی بیوتکم اپنے گھروں میں، با یا تا اس کا روٹ ورڈ ہے، لبارزا ضرور نکل جاتے، بارازا اس کا روٹ ورڈ ہے، الی مضاجعہم اپنی لوٹنے کی جگہوں کی طرف، ضاد جیم عین اس کا روٹ ورڈ ہے، وَلِيُبْتَلِيَ اور تاکہ آزما لے، با لام واو اس کا روٹ ورڈ ہے۔ یہ تھے ہمارے روٹ ورڈ۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کی مختصر سی تفصیل۔ قُل لَّوْ كُنتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ آپ کہہ دیں اگر اپنے گھروں میں تم ہوتے تو وہ بھی جن کا قتل ہونا لکھا گیا ہے وہ ضرور اپنے لوٹنے کی جگہوں کی طرف نکل آتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ یہ مت سمجھو کہ تم گھروں میں رکے رہو گے تو تمہیں کوئی قتل نہیں کرے گا۔ جہاں پہ نا آپ لوگوں کو میں ایک واقعہ بتاتی ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب اسرائیل آتے تھے تو وہ ظاہر ہوتے تھے، نظر آتے تھے۔ تو ایک بندہ تھا،
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بیٹھا ہوا، تو اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے اس بندے کو بڑے غور سے دیکھا۔ وہ بندہ ڈر گیا۔ جیسے ہی حضرت اسرائیل علیہ السلام گئے تو اس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بندہ آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، آج مجھے اسرائیل نے بڑے غصیلے انداز میں دیکھا ہے، مجھے لگتا ہے میرا آخری وقت آ گیا، میں یہاں پہ رہوں گا تو میں مر جاؤں گا، آپ ایسے کریں مجھے کوئی اور بھیج دیں، آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، آپ مجھے یعنی کہ ہواؤں کو کہیں کہ مجھے کہیں اور پہنچا دے، یا کسی ذریعے سے مجھے کسی اور ملک میں بھیج دے۔ اچھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بات سن لی اور ہواؤں کو حکم دیا، ہوائیں اٹھا کے اس کو کسی ایسی جگہ پہ فرض کر لے کہ جیسے شام یا عراق کی طرف لے گئے۔ اب کچھ عرصے بعد یعنی کہ کچھ لمحے بعد ہی اس بندے کے پاس پھر اسرائیل آ گیا اور اس کی روح قبض کر کے وہ لے گیا۔ جب اسرائیل دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے کہا کہ تم فلاں بندے کی طرف تم اتنے غور سے دیکھ رہے تھے۔ وہ تو بہت زیادہ ڈر گیا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا تھا کہ اس بندے کو فلاں جگہ پہ اس کی روح قبض کرنی ہے اتنی دیر بعد، یعنی کہ کچھ لمحات بعد اس کی روح قبض کرنی ہے۔ تو میں اس کو دیکھ کے حیران ہو رہا تھا، وہ تو آپ کی محفل میں بیٹھا ہوا ہے، تو کب یہ وہاں پہ پہنچے گا؟ اتنا لمبا چوڑا سفر ہے، کب یہ پہنچے گا؟ تو میں کب اللہ کا حکم پورا کروں گا؟ لیکن جب میں اپنے وقت مقررہ پر وہاں پہ گیا تو وہ بندہ وہاں پہ موجود تھا۔ تو یہ آیت مبارکہ اس واقعے کی یعنی کہ دلیل کے طور پہ میں نے پیش کی ہے کہ جب رب کا حکم آ جائے تو کہیں بھی آپ ہوں، اللہ اس جگہ پہ آپ کو لے جاتا ہے۔ آپ کہہ دیں اگر آپ اپنے گھروں میں ہوتے تو وہ بھی جن کا قتل ہونا لکھا گیا ہے وہ ضرور اپنی لوٹنے کی جگہوں کی طرف نکل آتے، یعنی کہ اپنی جہاں پہ ان کی موت واقع ہونی ہے ان کی طرف وہ خود بخود ہی نکل آتے۔ موت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جہاں کسی کے لیے لکھی ہوئی ہوگی آ کر ہی رہتی ہے، اسباب خواہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں، وہ تب ہی فائدہ دیتے ہیں جب قضائے قدرت معارض نہ ہو۔ جب قضائے قدرت اور اسباب کے خلاف ہو تو اسباب کوئی فائدہ نہیں دیتے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے موت اور حیات کے جو فیصلے لوح محفوظ پہ لکھ دیے ہیں وہ نافذ ہو کے رہتے ہیں۔ احتیاطی تدابیر کسی کو موت سے نہیں بچا سکتی۔ وَلِيُبْتِلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اور تاکہ وہ اسے خالص کر دے جو تمہارے سینوں میں ہے۔ سینوں کے اندر کس چیز کی آزمائش مطلوب ہے؟ ایمان کی آزمائش مطلوب ہے جو سینے کے اندر ہے۔ سینوں کے اندر اخلاص ہے یا نفاق ہے، اللہ تعالیٰ اسے باہر نکالنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سینوں کے اندر پروان چڑھنے والے اخلاص یا نفاق کو ظاہر کر کے حجت بنا دینا چاہتے ہیں۔ مومنوں کے ایمان میں تو اس میں اضافہ ہوگا اور کافروں کے امراض ان کی زبان سے ظاہر ہوں گے۔ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ اسے آزما لے جو تمہارے سینوں میں ہے۔ اس کی وضاحت کیا ہے؟ اور تاکہ وہ تمہارے دلوں کو خالص کر دے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آزمائش اس لیے آتی ہے تاکہ جب کھوٹا کھرا الگ ہو جائے تو کھوٹے کو اللہ تعالیٰ صاف کر دے۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کی آزمائش، خاص طور پہ مسلمانوں کی آزمائش اس لیے لیتے ہیں کہ اگر ان کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہے اس دنیا میں تو یہ چھوٹی چھوٹی آزمائشوں پہ توبہ استغفار کرے اور اللہ سے رجوع کر لے۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ تو ان کے اندر جو کمیاں کوتاہیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو یہیں اس دنیا میں چھوٹی چھوٹی آزمائشیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ آزما کے یا پریشانیاں مصیبت دے کے اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ جوڑنا چاہتا ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے جن کو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ وقتی طور پہ انسان پریشان ضرور ہوتا ہے، لیکن
آزمائش کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جو آپ کے دل کو بدلتا ہے وہ قابل غور بات ہے۔ یہاں پہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس لیے آزماتا ہے تاکہ آپ کے اندر اگر کوئی کھوٹ ہے، کوئی کمی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو صاف کر دے۔ تو آزمائشوں سے، پریشانیوں سے، مصائب سے کبھی بھی نہیں گھبرانا چاہیے، اور ایسی حالت میں آپ جتنا رب کے ساتھ جڑیں گے آپ کے لیے اتنے ہی فائدہ مند ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اپنے دلوں کو نا ہمیشہ پوزیٹیو چیزوں کی طرف رکھا کریں، کبھی بھی یہ نہ سوچا کریں کہ یہ ہو گیا ہمارے ساتھ ہی کیوں ہے۔ کچھ لوگ تو اتنا کفریہ کلمے بولتے ہیں، معاذ اللہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کا کیا بگاڑا تھا، نعوذ باللہ، اس طرح کے الفاظ اور ایسی ایسی باتیں کہ لو میں تو اس کام میں پڑ گئی ہوں، میں تو مصیبت زدہ ہو گئی ہوں۔ ابھی کچھ دن پہلے مجھے کسی نے پیسے بھیجے اور اس کو ٹرانسفر میں تھوڑی سی دقت ہو رہی تھی، تو اس کے الفاظ بھی کچھ ایسے ہی تھے، مجھے تھوڑا سا غیر مناسب ہی لگے، لیکن میں نے انہیں کچھ کہا نہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، اللہ کے راستے پہ نکلتے ہوئے، اللہ کے راستے پہ کچھ خرچ کرتے ہوئے اپنے لہجے دھیما رکھا کریں، اپنے اندر آجزی رکھا کریں، تاکہ آپ کی نیکی اللہ تعالیٰ 100% قبول کرے، آپ کو 10/10 مارکس ملے، آپ کو 100% اس کا اجر ملے۔ جب آپ کا لہجہ، آپ کے بات کے اندر کچھ الجھن، کچھ پریشانی اور کچھ اس طرح ہو کہ میں پھنس گئی ہوں، میں یہ ہو گیا، میں وہ ہو گیا، ایسی بات ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نیتوں پہ آپ کو اجر دے گا۔ دیکھیں، آپ مجھے جتنا بھی ڈونیشن بھیجتے ہیں، اللہ گواہ ہے، اس کو میں اپنی ذات کے لیے، اگر فرض کریں میرے اکاؤنٹ میں کچھ نہ بھی ہو، مجھے ضرورت بھی ہو، تو میں اس کو اپنے پاس ڈائری پہ لکھ لیتی ہوں کہ یہ میں نے یہاں پہ استعمال کیے ہیں، یہ میں نے لوٹانے ہیں۔ جیسے ہی مجھے آتے ہیں پیسے تو میں اس کو فوراً ہی وہ ادا کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ میں اپنی ذات کے لیے نہیں آپ لوگوں سے مانگتی، اور نہ ہی مجھے اس میں کوئی مفاد ہے، سوائے اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک کام کے لیے چنا ہے جو بہت ہی عظیم کام ہے، اور یہ کام اس قدر عظیم ہے کہ جب لوگ دعائیں دیتے ہیں نا، یقین کریں اتنا دل خوش ہوتا ہے، اتنا دل خوش ہوتا ہے، اور فوراً دل کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور عطا کر، ہم اور ان کی مدد کریں۔ اب جیسے کہ ایسے حالات ہیں، اتنی یہاں پہ دور اس طرح کا ہے پاکستان میں، مجھے اتنی ریکویسٹیں آتی ہیں، آپ یقین کریں میرا دل بھی بڑا دکھتا ہے۔ آج کی ہی بات ہے، آج میرے پاس سے ہمارے قریب ہی عورت رہتی ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے 4 بچے ہیں، وہ آئی تو اس نے کہا کہ میں اپنے بچوں کی فیس نہیں دے پا رہی، اور فیس بھی بالکل غیر معمولی سی، اس کے 4 بچے اور میں فیس نہیں دے پا رہی، 1000 فیس ہے ایک بچے کی، میں نہیں دے پا رہی، تو باجی مجھے نا اپنے گھر کا کام کروا لیں مجھ سے۔ آپ یقین کریں اس قدر مجھے تکلیف ہوئی، پھر میں نے اسے کہا کہ دیکھو اس دفعہ تو میں آپ کی مدد کر دیتی ہوں، لیکن نیکسٹ ٹائم نا آپ کچھ اور کر۔ میں نے کہا میں گھر کا کام نہیں کرواؤں گی، مجھے نہیں مناسب لگتا، آپ میری پڑوسی ہیں تو میں آپ کی مجبوری کا فائدہ اٹھاؤں تو میں گھر کا کام کرواؤں، تو مجھے خود بھی نہیں مناسب لگتا کہ ہمارے گھر میں ہم تو خود آرام سکون سے بیٹھیں اور کہیں کہ چلے جی ہم ان کو راشن دے رہے ہیں یا ان سے اپنی ذات کے لیے کوئی فائدہ اٹھائیں، ہرگز نہیں۔ آپ بلیو کریں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس سے بھی زیادہ اخلاص میرے اندر پیدا کرے، میں جن سے کپڑے سٹچ کرواتی ہوں نا ان کو راشن دیتی ہوں، وہ بھی بیچاری اس طرح ہے، تو ان کو میں نے اپنے ڈریس بھیجنے تھے، تو میں نے انہیں پہلے ہی کہا، میں نے کہا میں کتنے پیسے بھیجوں ساتھ میں، تو اس نے کہا کہ آپ جتنے مرضی بھیج دینا، جب آپ ہمارا اتنا احساس کرتے تو آپ جتنے مرضی بھیج دیں۔ پھر بھی میں نے یعنی کہ یہ پتہ کروایا کہ سٹچ کتنی لے رہی ہے نا وہ، تو انہوں نے مجھے کسی نے بتایا کہ اتنا لے رہی، تو میں نے کہا چلے ٹھیک ہے۔
تو کہنے کا بتانے کا مقصد میرا صرف یہ ہے کہ لوگوں کو یہ نہ لگے کہ پیسے جا رہے ہیں یا آپ ہی کے جیز کیش اسی پیسے میں اکاؤنٹ میں پیسے جا رہے ہیں تو یہ ہماری اپنی کے استعمال میں ہے یا ان کو اپنا کوئی مفاد ہے۔ اللہ گواہ ہے، مجھے 1% بھی ان پیسوں سے نہ لالچ ہے۔ اللہ کا دیا الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت کچھ میرے پاس ہے، میرے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، جتنا بھی اس کا احسان مانوں وہ کم ہے، جتنا بھی اس کا شکر ادا کروں کم ہے۔ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے چنا، یہ اللہ تعالیٰ کی آپ پہ بہت ہی بڑی نعمت ہے، بڑا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اوپر والا ہاتھ بنایا۔ اگر ہم دیتے ہوئے ہمارے اندر آجزی نہیں نہ آئے گی تو یہ ہمارے لیے غور و فکر کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ایسے پیسے نہیں چاہیے جس کے اندر بیزاری ہو، جس کے اندر لہجہ عجیب سا ہو۔ اللہ کے راستے پہ دیتے ہوئے دعا کیا کریں، اور اللہ سے اللہ کو یہ کہا کریں کہ اللہ ہماری اس کوشش کو قبول کر لیں، ہمارے پیسوں کو قبول کر لے ان لوگوں کے لیے۔ یہ ان لوگوں کا بھی احسان ہے جو ہم سے لیتے ہیں چیزیں۔ اللہ نے ہمیں ان لوگوں کے لیے چنا ہے، اور جو جتنے بڑے عہدے پہ ہوتا ہے، میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ جو انسان جتنے بڑے عہدے پہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اگر رتبہ دیتا ہے نا، اس کے اندر عاجزی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ کے لیے قبول کرے گا۔ اگر اس کے اندر عاجزی نہیں ہوگی، اس کے اندر بیزاری ہوگی کہ لو جی آپ بھی تو ہمیں دوسرے دن کوئی نہ کوئی مسئلہ بتا رہی ہوتی ہے، فلاں بیمار ہے، فلاں یہ ہے، فلاں وہ ہے، تو ان کے ساتھ آپ تعاون کریں، تو ایسے میں آپ کے دل میں شیطان تو وسوسے ڈالے گا، تو اللہ تعالیٰ آپ کی جگہ کوئی اور لے آئے گا۔ یہ سلسلہ ختم نہیں ہونے والا۔ اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ کیا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اسباب بھی پیدا کرنے والا ہے۔ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں سبب بنایا ہے، اگر ہم بیزار ہوں گے، ہم اس طرح کریں گے، تیور چڑھائیں گے، تو ہماری جگہ کل اور آ جائے گا، ہمارے یہ عہدہ چھن جائے گا، یہ کرسی ہم سے چھن جائے گی، یہ مان مرتبہ ہم سے چھن جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آزماتا ہے، کبھی دے کے اور کبھی لے کے۔ اور یقین من میں اکثر اپنی فیملی، اپنی کزن وغیرہ بہنوں کو سب کو یہ بات بولتی ہوتی ہوں کہ ڈرا کریں اس وقت سے جب اللہ آپ کو دے رہا ہو، عنایت کر رہا ہو، اور اس کی اگر پکڑ ہوگی تو بہت سخت ہے۔ لے کے آزماتا جو ہے ہوتی تو وہ بھی بہت بڑی آزمائش، کسی کا پیارا دنیا سے چلے جانا بہت بڑی آزمائش ہے، لیکن اس پہ انسان بہت جلد کور کر لیتا ہے۔ دولت کا نشہ، مال کا نشہ جو ایسی چیز ہے جو انسان کور نہیں کر پاتا، وہ اپنی یعنی کہ کہہ لیں کہ نیچر سمجھ لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں اگر تو مان مرتبہ دے رہا ہے، ہمیں قرآن کے ساتھ جوڑا، تو ہمارے اندر وہ خوبیاں پیدا ہونی چاہیے، ہمارے اندر وہ چیز آنی چاہیے کہ پتہ چلے کہ ہم جو ہے طالب علم ہیں، ہم قرآن کو پڑھ رہے ہیں، ہم قرآن کو سمجھ رہے ہیں۔ یہ قرآن عام کتاب نہیں ہے۔ آپ لوگ بہت ہی خوش قسمت ہو، بہت ہی زیادہ خوش قسمت ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو خود قرآن پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے۔ تو آپ بہترین کیٹیگری میں شمار الحمدللہ ہو چکی ہیں۔ بس آپ کو کرنا کیا ہے، اللہ آپ کو جتنا جتنا مرتبہ، جتنا مال دے رہا ہے، اپنے اندر عاجزی رکھیں، اور یہ عاجزی آپ کو اوپر لے کے جائے گی، بلندیوں پہ لے کے جائے گی۔ بزرگ کہتے ہوتے تھے، ہمارے دادیاں نانیاں کہتی ہوتی تھی کہ جو ٹہنی جھکی ہوتی ہے نا، اس میں پھل زیادہ ہوتا ہے۔ آپ جتنا اپنے آپ کو جھکاؤ گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اتنی ہی اس دنیا میں بھی بلندیاں عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی بلندیاں عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب آزماتا ہے تو اس لیے آزماتا ہے کہ اگر ان کے دلوں میں کوئی
کمی کوتاہی ہے، کوئی پریشانی ہے، یا ان کے دل میں کوئی اسلام کو لے کے ایسی بات ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ ریموو کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ریموو کرنے کی خاطر اللہ تعالیٰ آپ پہ آزمائشیں بھیجے، تاکہ انسان جو ہے اپنی کمیوں کوتاہیوں پہ استغفار کرے، اللہ سے جڑے۔ اللہ تعالیٰ آپ آزما کے دیکھیں، آپ جب نماز پڑھتے ہیں خشوع خضوع کے ساتھ، آپ کا دل بہت سافٹ ہو جاتا ہے، بہت نرم، جلدی رونا آئے گا، کسی کا دکھ برداشت نہیں ہوگا۔ ایون کہ مجھے تو کبھی کبھی ایسے لگتا ہے کہ میں بلیوں کو بھی دیکھ کے کبھی کبھی رو پڑتی ہوں۔ کوئی بلی کے ساتھ کوئی کیٹ، آپ کو پتہ میں کیٹ کے ساتھ کتنا لگاؤ رکھتی ہوں، تو کوئی ایسی ہو تو اس کو بھی دیکھ کے مجھے رونا آ جاتا ہے کہ اللہ یہ کتنی بیچاری معصوم ہے، اس کو کیا ہو گیا، اس کے ساتھ یہ کیوں ہوا، اس کے ساتھ وہ کیوں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ اس قرآن کی برکت سے ہمارے دلوں کو نرم کرتا ہے، اور جب دل نرم ہوتے ہیں تو نیکیاں کرنی آسان ہو جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ مت سمجھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزما رہا ہے تو اللہ ہمیں اکیلا چھوڑ دے گا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے قرآن پاک میں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بندہ میرے رستے پہ چلتا ہے اور میرے لیے اپنے آپ کو اخلاص کے دائرے پہ لے جاتا ہے، تو میں اس کے لیے کافی ہو جاتا ہوں، میں اس کے ساتھ آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے؟ بتائیے گا پلیز مجھے، میسج کر کے بتا دیں مجھے۔ ٹھیک ہے، بارک اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ جو مجھے پکارتا ہے میں تو اس کے بالکل قریب ہوں۔ کسی بھی پکارنے والے کی پکار کو اللہ تبارک و تعالیٰ رد نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہمارے ساتھ ہمیشہ سے ہے، اور ہمیں کیا لگتا ہے کہ اللہ ہماری سنتا نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمارا ایمان کا لیول اتنا کمزور ہوتا ہے کہ ہم ایک دو دفعہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ دے دے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، اللہ تعالیٰ، ہمارا دھیان کہیں اور ہوتا ہے، ہم ہاتھ اٹھائے ہوتے ہیں اور رٹی رٹائیں دعائیں جو ہوتی ہیں ہم وہ مانگ رہے ہوتے ہیں، اور بعد میں کہتے ہیں پتہ نہیں اللہ کی ان کی سنتا، ہماری تو کبھی سنی ہی نہیں۔ اللہ ایسے نہیں سنے گا آپ کی۔ ایک انسان ہے نا، کسی آفیسر کے پاس جائے، 17ویں گریڈ کا آفیسر بھی ہے نا، تو اس کے پاس جائے نا، تو ان کے اگر بات کرتے ہوئے ادھر ادھر دھیان کرے نا، تو وہ کہتے ہیں کہ اٹھ کے باہر چلے جاؤ۔ ان کو اتنا تپ چڑھتی ہے کہ اٹھ کے باہر چلے جاؤ۔ ٹھیک ہے، ٹیچرز کے سامنے ہم جب اپنی ٹیچر سے بات کرتے ہیں اسکول کالج میں یا یونیورسٹیز میں، تو ہمارے لہجے اگر تھوڑے سی اس طرح کے ہوتے ہیں تو ہمیں ایسے گھورتی ہیں کہ جیسے ہمیں کھا جانا انہوں نے، کہ کس لہجے میں بات ہو رہی ہے۔ تو جب ہم اللہ سے بات کرتے ہیں، اللہ سے کچھ مانگ رہے ہیں، مطلب ہمارا ہے، تو ہمیں بات کرنے کا سلیقہ بھی تو آنا چاہیے۔ ہم جب بات کریں تو ہم سے سوچیں کس سے ہم بات کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ انسان کے ساتھ ہے، مومنوں کے ساتھ ہے، مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ بس ہم نے پہچاننا ہے کہ رب ہمارا ہمیں نہیں چھوڑتا، ہم رب کو کیوں چھوڑ رہے ہیں۔ یہ سوچنے والی بات ہے۔ کوئی بھی مسئلہ مسائل ہے، ہم بجائے اس کے کہ اللہ سے رابطہ قائم کرنے کے، اللہ سے دعائیں کرنے کے، ہم لوگوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ کبھی خواتین تویز گنڈوں والوں کے پاس چلی جاتی ہیں، کبھی کسی اور کے پاس چلی جاتی ہیں، کچھ نہیں ہوتا تو ایریا کے لوگوں کے ساتھ ہی باتیں کرنے لگ جاتی، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، اس نے یہ۔ ہمارے اندر بہت زیادہ عادت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسی عادتیں پسند نہیں ہیں جو دوسروں کی عیب نکالیں۔
تو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے کس لیے کہ اگر ان کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو صاف کر دے۔ دلوں کا حال کھول دینے میں کیا حکمت ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کا اخلاص اور منافقوں کا نفاق کھل جائے، کیونکہ ایسے حالات سے گزرنے کے بعد مومن کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور منافق کی زبان سے اسلام کے بارے میں عدم اطمینان کا اظہار ہوتا ہے۔ جیسے آج کے دور میں تو بہت منافقت ہے، بہت زیادہ منافقت ہے۔ آپ کسی کو بھی دین کی طرف بلا کے دیکھ لیں، وہ کہے کہ ہاں آپ بہت اچھا بیان دیتی ہیں، آپ بہت اچھا پڑھا رہی ہیں، بہت نیک کام کر رہی ہیں، لیکن کیا کروں، میں مصروف ہوتی ہوں، میں بزی ہوتی ہوں، بچوں والی ہوں، فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے۔ اللہ کے رستے پہ چلتے ہوئے جو چلتے ہیں اللہ کے رستے پہ، ان کو بچے نہ تنگ کرتے ہیں، نہ ان کے ہسبینڈ ان کو تنگ کرتے ہیں، نہ ہی ان کی سسرال والے ان کو تنگ کرتے ہیں۔ ہاں تھوڑی سی آزمائش ضرور شروع کے دنوں میں آتی ہیں، جب آپ استقامت دکھاتے ہیں، آپ ثابت قدم رہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے ان کے دلوں میں نرمی ڈال دیتا ہے۔ اور جو منافق ہوتا ہے ان کی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو نیکوں میں شمار تو کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ جو چیز مجھ تک پہنچی میں آگے ٹرانسفر کر دوں، وہ نیکی کرے گا تو مجھے مل جائے گی۔ اللہ اللہ خیر صلاح۔ آج کل آپ لوگوں اکثر دیکھتے ہوں گے کہ ایک میسج فارورڈ ہوتا ہے کہ آپ اتنے لوگوں کو سینڈ کریں، اتنا درود شریف پڑھیں، یہ کریں وہ کریں۔ تو اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ منافقت ہی تو ہے، ہم خود تو کر نہیں رہے، ہم آگے فارورڈ کر دیتے ہیں۔ مزہ تو تب ہے نا کہ ہم اپنی یعنی قبر کا حساب رکھیں، ہم اپنی آخرت کی فکر کریں، ہم اپنے آپ کو منافقت سے بچائیں، ہم اپنے آپ کو ریاکاری سے بچائیں۔ اب کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ تھوڑی سی نیکی کر کے اس کو بڑھا چڑھا کے بتائیں گے، میں نے یہ کیا، اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا تھا، میں یہ کیا۔ اس میں سے 10% بات سچ ہوتی ہے اور 90% اس میں جو ہوتی ہے وہ اپنی طرف سے اس کو مرچ مسالہ ڈال کے اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا جاتا ہے۔ تو یہ منافقت ہے، اور اللہ تعالیٰ مخلص مسلمانوں کا اخلاص اور منافقوں کا نفاق کھول دیتا ہے، کیونکہ ایمان کے لیول جو ہوتا ہے نا اس کی پہچان ایمان والے کو ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے نیک بندوں کو ذلیل و رسوا نہیں کرتا، اور منافق کبھی عزت نہیں پا سکتا۔ آپ آزما کے دیکھ لیں، کوئی بھی بندہ ایسا ہے نا کہ وہ منافقت کر رہا، کبھی نہ کبھی اس کا راز کھل جاتا ہے، اور جب کھلتا ہے تو وہ جتنی اس نے واہ واہ کمائی ہوتی ہے نا اس سے ڈبل اس کی لان تان ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں اسی بندے کو سمجھ آ سکتی ہیں یا وہ سمجھنے کی کوشش کر سکتا ہے جو قرآن کے ساتھ جوڑتا ہے۔ جو قرآن کے ساتھ نہیں جوڑتا ان کے لیے یہ کتاب تو ایسی ہی ہے نا کہ یہ اسے چومنا ہے، اس کو پڑھ کے مردوں کو بخشوانا ہے، یا اس کو سنبھال کے اپنے گھر کی سب سے اونچی والی جو جگہ ہے وہاں پہ رکھنا ہے جہاں پہ بچوں کے بھی ہاتھ نہ پہنچے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کے اخلاص اور منافقوں کا نفاق کھول دیتا ہے، کیونکہ مسلمان جو ہوتا ہے ہر حال میں خوش اللہ کی رضا پہ ہوتا ہے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، جبکہ منافق جو ہوتا ہے وہ شکر نہیں ادا کرتا۔ منافق کبھی بھی اپنے حالات سے مطمئن نہیں ہوتا۔ تو یہی منافق اور اخلاص والے مسلمان کی نشانی ہے کہ مسلمان پہ جب بھی کوئی تکلیف کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ الحمدللہ علی کل حال، اللہ جس حال میں رکھے میں خوش۔ اور منافق کہتا ہے کہ میرے ساتھ تو پتہ نہیں کیوں ہو رہا، میں نے تو اتنی نمازیں پڑھی، میں نے تو یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے صدقے کیے، میں نے ہمارے پاکستان میں نا ایک عجیب سا کلچر ہے، صدقے کے لیے وہ چیزیں پکڑ دیں، مرغی پکڑ لیا، وہ جس کا صدقہ ہے اس کے اوپر 7 چکر لگاؤ، اور کبھی انڈا ہے، کبھی دال، ماش ہے، ثابت ماش میں رحل ہوتے ہیں یا مسور ہوتے ہیں، واللہ عالم،
وہ دال ہوتی ہے، کبھی کچھ، کبھی مرچیں ہوتی ہیں، خاص طور پہ مرچوں کا تو بہت زیادہ ہوتا ہے نا۔ تو یہ چیزیں دین نہیں ہے، دین کا حصہ نہیں ہے۔ آپ نے کسی کا صدقہ کرنا تو آپ نے اپنے رب کو بھیجنا ہے نا، وہ کسی غریب بندے کی مدد کریں گے تو اللہ وہ دعا کرے گا، تو اللہ کو تو معلوم ہے کہ اس نے کس نظریے سے صدقہ کیا، نہ تو آپ کو اس بندے کا ہاتھ لگوانے کی ضرورت ہے جس کا آپ صدقہ کر رہے ہیں، نہ اس کے اوپر سے وہ 7 چکر لگوانے کی، اس کا طواف کروانے کی ضرورت ہے، نہ ہی اس کے لیے انڈے کی ضرورت ہے، نہ چینی کی، نہ دال کی، نہ دلیے کی، کسی کی بھی نہیں ضرورت۔ آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں، آپ کسی کو صدقہ دے رہے ہیں تو آپ آرام سے دے دیں، آپ کا دل تو جانتا ہے کہ کس کے لیے میں کر رہی ہوں۔ اور یہ جو عمل ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اسلام میں نہیں رکھے، یہ ہمارے خود سے ایجادات والی ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں پیر والے دن اور جمعرات والے دن وہ ایک جڑی بوٹی سی ہوتی ہے، وہ اس کو اپنے گھر میں جلاتے ہیں تاکہ جن بوجھ جو ہے اس کی سمیل سے چلے جائیں۔ تو آپ دین سے جب جڑیں گے نہیں تو اس طرح کی چیزوں کو آپ فوکس کریں گے ہی کریں گے، کیونکہ جو قرآن کی رسی کو مضبوطی سے نہیں پکڑتا وہ لازمی کسی نہ کسی جگہ پہ اٹک جاتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا آسمان سے گرا اور کھجور میں اٹکا، تو ان کے ساتھ وہ حساب ہوتا ہے۔ اگر وہ حق نہیں پہچان رہے ہوتے تو من گڑت قصے کہانیوں کے پیچھے لگے ہوتے ہیں، اور ان کی وجہ سے ان کی دنیا بھی خراب اور ان کی آخرت بھی خراب۔ اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ امتحان کے مراحل سے گزر کر مومن غفلت اور شیطانی وسوسوں سے نجات پا سکے، جو اسلام اور ایمان کے منافی ہے۔ بذات الصدور سے کیا مراد ہے؟ خفیہ راز جو دل کے تہوں میں ہوتے ہیں۔ صدور کا مطلب ہوتا ہے دل، یعنی کہ سینہ، اور بذات کا مطلب ہوتا ہے کہ جو آپ کے اندر تہ خانوں میں چھپے ہوئے ہیں، جو ہر وقت دل میں ہوتے ہی ہیں، جدا نہیں ہوتے، جو روشنی میں نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ ان بیتوں سے خوب واقف ہے۔ واللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ سینوں کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے علیم بذات الصدور ہونے کا شعور کیسے دلایا؟ اللہ تعالیٰ نے دلوں کے اندر چھپے ہوئے نفاق کو ظاہر کر کے اپنے علیم بذات الصدور ہونے کا شعور دلایا۔ اللہ تعالیٰ نے دلوں کے ایمان کے علم سے اپنے علیم بذات الصدور ہونے کا شعور دیا۔ اللہ تعالیٰ نے دلوں کے اندر آنے والے وسوسوں سے اپنے علیم بذات الصدور ہونے کا شعور دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جاہلیت کے گمانوں سے اپنے علیم بذات الصدور ہونے کا شعور دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کتنا جانتا ہے، یہ ہم بھی اپنے آپ کو اتنا نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ سینوں کے اندر وہ راز بھی جانتا ہے جو اپنے سوچنے ہیں، جو آپ کے وسوسے آپ کے ذہن میں آنے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی چھپی ہوئی ہر نیت کو پہچانتا ہے۔ آپ دنیا میں تو دھوکہ کر سکتے ہیں، دنیا کے ساتھ تو آپ اس طرح کا معاملہ کر سکتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھا سکتے ہیں، جھوٹے قرآن اٹھا سکتے ہیں، لیکن آخرت میں اپنے رب سے کیسے بچیں گے؟ کیسے آپ کو اللہ معاف کرے گا اس کی جھوٹی قسموں کھانوں پہ؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو پاک کر دے، ہمارے دلوں میں کوئی بھی ایسی بات، ایسی خیال یا ایسی چیز نہ داخل ہو جو اس کی رضاعت کی، اس کی ناراضگی کا باعث بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے۔ ہم سے کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، ہم گناہ گار ہیں، ہماری زبانیں جو ہیں ہمارے کنٹرول میں نہیں رہتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف فرما کے ہمیں شرح صدر نصیب فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شعور عطا فرما، ہم اس دین کو سمجھ سکیں، تیری ذات کو پہچان سکیں۔ اور جس نے اللہ کی ذات کو پہچان لیا اس نے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں
جہنم سے بچا کے جنت میں جانے والے اعمال کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔